عقل و فکر کے بعد، علم و بصیرت کے بعد ایک یقین محکم کا نام ہے. یہ فیتھ نہیں ہے، یہ کنوکشن ہے، ایک یقین ہے جو علم و بصیرت کی بنا پہ حاصل ہوتا ہے. جذباتی چیز نہیں ہے یہ. وہ جذباتی اطمینان ہوتا ہے جو ذرا سے پریدنے سے عمارت نیچے آ گرتی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب نوجوان طبقہ سرکش ہو گیا، سوشلزم آ گئی، کمیونزم کا الحاد آ گیا، زندقہ آ گیا، ایمان خراب ہو گیا، یہ کون سے ایمان سے جو خراب ہوئے ہیں؟ وہی کہ جن کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. نہ جیجیے آپ اجازت، کوئی آدمی نہیں چھیڑے گا، دھکڑ آئے گا، اس میں تو یہ چیز آ جائے گی، اس میں عمارت گر جائے گی. پھر جس کی بنیاد کمزور ہے، کب تک آپ اس کو اس قسم کی دعاؤں اور تعویذوں کے سہارے محفوظ رکھیں گے؟ گرے گی. عمارت وہ کمزور ہے کہ 1000 دھکڑ آئے، وہ اپنے دورے دروں کے بل کے اوپر قائم ہو. بنیاد اس کی محکم ہونی چاہیے. لہٰذا عزیزان من، جسے آپ خدا پر ایمان کہتے ہیں، وہ اس یقین محکم کا نام ہونا چاہیے کہ 1000 دھکڑ اٹھتے چلے جائیں. دھکڑ کیا ہے؟ یہی آپ کے یہاں کے دلائل تو ہوں گے، کوئی فلسفے کے دلائل ہوں گے، کوئی منطق سامنے آئے گا، کوئی فطرت کے شواہد آئیں گے، کوئی تجربات کے نتائج سامنے آئیں گے. یہ آتے چلے جائیں، جتنے آتے چلے جائیں وہ محکم سے محکم تر ثابت ہوتا چلا جائے، اسے ایمان کہا جائے گا. لہٰذا ابھی آپ نے جو سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں دعا کے متعلق، جو ذہنوں میں ایک تصور چلا آ رہا ہے، اس کو ذرا سا بھی اگر آپ کرتے ہیں آ کر تو عمارت ہل جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک اطمینان و سکون حاصل ہو جاتا ہے. اطمینان و سکون خالی جذباتی چیز ہے. یہ تو جو بت کلے میں جا کے بت کے سامنے گر کراتا ہے، اسے بھی سکون حاصل ہو جاتا ہے، اسے بھی اطمینان مل جاتا ہے. یہ جو قبروں کے باہر جا کے اپنی مرادیں مانگ کے آ جاتے ہیں، ان کو بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، انہیں بھی سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے. پتھروں سے، چونے اور مٹی کی عمارتوں سے، پھر اپنے جیسے انسانوں سے جنہیں حضرت جی کہا جاتا ہے. اطمینان کی چیز تو یہ ہے، جہاں بھی کسی کا دل پھک جائے وہاں سے وہ اطمینان لے کے آ جاتا ہے. اطمینان وہ چیز ہے خالی جذباتی کہ جب بھی وہ علم و بصیرت کی کسوٹی پہ آئے گا عمارت کھڑکھڑا کے گر جائے گی نیچے. اطمینان وہ اطمینان ہے جو یقین کے سہارے قائم ہو. لہذا یہ دیکھنے کی چیز ہے، ڈرنا نہیں چاہیے ان چیزوں سے. شکوک ابھرتے ہیں تو ان کو ابھرنے دینا چاہیے. کہ پھانس تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہوتی اتنی خفیف سی ہے، ساری رات سونے نہیں دیتی انسان. اس کا نکال دینا ضروری ہے. اور قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس قسم کے تمام شکوک و شبہات کی پھانسیں نکال کے یقین کے سہارے پہ ایک اطمینان پیدا کرتا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. عزیزان ایمان، دعا کیا ہے، قبول کیسے ہوتی ہے؟ بات تو قرآن نے اسی آیت میں 2 لفظوں میں واضح کر دی. ہم ہی اس پہ غور نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے دعائیں مانگی جسے ہم کہتے ہیں. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ مانگنا کیا ہے اور دعا مانگنا کسے کہتے ہیں. ان آیات میں یہ تھا ربنا آتنا ما وعدتنا. دیکھتے ہیں آپ جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دعا مانگی یہ کر فاستجاب لهم ربهم. ترجمہ ہم نے کیا کہ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی. معذور بیٹھیے گھر میں، یہ بات نہیں ہے. فاستجاب لهم ربهم، جواب وہاں سے یہ ملا. انہوں نے اس کو پکارا. یاد رکھیے عربی زبان میں دعا کے معنی مانگنا نہیں ہوتا، پکارنا ہوتا. ابھی میں عرض کروں گا یہ پکار بھی کیا ہوتی ہے. بہرحال پکارا اور اس کا جواب ملا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہو گئی. یوں کہیے کہ انہوں نے ایک بات کہی، ادھر سے یہ جواب ملا، اور یہ جو جواب ہے عزیزان ایمان، اس جواب میں یہ سارا دعا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن ہے یہ تو،
فاستجاب لهم ربهم، کہیے یہی کہ قبول کیا خدا نے ان کی دعاؤں کو۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اگلی بات بھی تو سنیے کہ پھر کیا کیا، اور میں کہتا ہوں کہیے یہ کہ ادھر سے جواب ملا۔ کیا جواب ملا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، یاد رکھو ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہ جواب ملا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بات تو قرآن کے چار لفظوں میں حل ہو جاتی ہے۔ تم نے کہا کہ یہ ہو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو نا ایسا ہو۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے تھا، کرو اس کے مطابق ایسا ہو جائے۔ ہمارا یہ وعدہ، انہوں نے کہا تھا انا کا لا تخلف المیعاد، تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ کہا کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے، بہت صحیح سمجھا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم نے لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی کام کرے گا اس کے کام کا اجر ضائع نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ دعا کا جواب آپ نے سن لیا۔ جو چاہتے ہو کہ ایسا ہو اس کے لیے کام کرو۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے کے کام کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ من ذکر او انثی، دونوں گروہوں کو کہہ دیا کہ اس میں یاد رکھیے عورت ہو مرد ہو کسے باشد، یہ تم نے ہی تمیزیں اپنے یہاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ کیا الفاظ ہیں، بعضکم من بعض، ہمارے یہاں دونوں میں کوئی کی آدمی تم سب ایک ہی ہو۔ کوئی بھی آرزو دل کے اندر پیدا کرے اس کے حصول کے لیے کام کرے، کام کرنے کا طریقہ صحیح ہو، یہ آگے بتایا قرآن میں، میں بھی آؤں گا۔ غلط طریقے پہ کام نہ کرے، صحیح طریقے کے اوپر کام کرے۔ حامل کام کرنے والی، یہاں عورت مرد دونوں کے متعلق یہ کہہ دی۔ اور یہ کام پھر کس قسم کے ہیں سنیے، کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جسے کہا الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اللہ اکبر۔ دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو ہم سے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ عامل ان کو کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ہر بار چھوڑنے کی نوبت آئے اسے بھی چھوڑ دیں۔ نصب العین کے حصول کا عشق اسے کہا جاتا ہے، عشق میں سب کچھ چھوڑتا ہے۔ کیا بات آ گئی اس عشق کی۔ قرآن کے الفاظ میں لیجیے، اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جو انتہائی طرف ہے اس کا نام ہے، اس کے لیے حاجر سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ انداز تو غزل کا ہے، بات بڑی پتے کی۔ عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا، باقی سب جو تمہارا ہو گیا تو پھر حاجروں کی بات تو صاف ہو گئی صاحب۔ جس مقصد کے لیے یہ چھوڑنا ہے یہ بھی ہم نے چھوڑا، یہ چھوڑنا ہے یہ بھی ہم نے چھوڑا۔ اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اس کے لیے خواہ گھر بار سے کیوں نہ ان کے نکال دیا جائے، سخت مسائل ان کے اوپر کیوں نہ آ جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کیوں نہ نوبت آ جائے، وہی عمل کا آخری منزل عمل کی میدان جنگ میں جو ہوتی ہے، وقاتلوا وقتلوا، میدان جنگ میں بھی نکلے، لڑے وہاں، ٹھیک ہے، فاتح منصور بھی لوٹے، جان بھی وہاں دے دی۔ یہ ہیں وہ لوگ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی چھوٹی بڑی ناہمواریاں اس حسن عمل کے زیادہ بدل سے وہ دور ہو جاتی ہیں، جنت ان کا مقام ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ ثوابا من عند اللہ، دعا مانگی تم نے، ہم تو بھائی اجر دیا کرتے ہیں، معاوضہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثواب کے یہ معنی ہے جتنا کچھ خرچ کیا جائے اتنا واپس مل جائے، ضائع نہیں کوئی چیز جو ہم ہونے دیا کرتے۔ ثواب یہ ہے کہ تم خرچ کتنا کرتے ہو واپس مل جائے گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، واپس دیتے